جی سر، یہ بتائے گا آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کی غرض و غایت بتا دیجیے گا کہ آج جو سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ لیکن یہ بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں حکومت جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے کوئی اچھے اقدامات نہیں کرے. پچھلا سال بھی کرونا کی وجہ سے ادارے بند کیے گئے, بچوں کی تعلیم روک دی گئی, اور اس دفعہ بھی پھر اسی طرح کے تجربے کو دہرایا جا رہا ہے. المیہ ہمارے یہ کہ یہ وبا ہے, یقیناً ہے, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہے. ہمیں اس کے ساتھ ہی اب رہنا ہے, اسی کے ساتھ جینا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تعلیمی ادارے بند کر کے آپ کرونا کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس طرح کنٹرول ہوگا. اگر کرونا کنٹرول ہونا ہے تو اس کے لیے مارکیٹیں بند ہونی چاہیے, شاپنگ مال بند ہونے چاہیے, ٹرانسپورٹ آپ کی بند ہونی چاہیے. ایک صوبے سے یا ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں نقل و حرکت بند ہونی چاہیے. آپ کو وہ پرائرٹی رکھنی چاہیے. آپ اس کی بجائے تعلیمی اداروں کو بند کریں, اور اس کا المیہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پچھلے سال پورا سال تعلیمی سلسلہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے تعلیم و تربیت کی اتنے زیادہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں, اور ان کی اخلاقیات اتنی تباہ ہو گئی ہیں. حکومت کو اس کا ذرا احساس بھی نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے یہاں پہ کہ ہمیں بٹھائیں, اسکولوں کو کھولنا چاہیے, ہمیں اس بیماری کے ساتھ رہنا ہے. اس کے SOPs پہ عمل ہو سکتا ہے. تعداد انہوں نے پہلے 50% کی تھی, وہ 50 سے کم ہو کے 30% ہو سکتی ہے, 25% کی جا سکتی ہے. SOPs پہ عمل کیا جا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسکولوں نے جتنا بہتر انداز میں SOPs پہ عمل کیا تھا, کسی اور شعبے میں اتنا نہیں ہوا. اب جو لوگ اتنا زیادہ اس پر عمل کریں اور اس کو انہوں نے سب سے پہلے ہی ٹارگٹ وہی کرتے ہیں کہ ایجوکیشن بند کر دیں, یہ کوئی حل نہیں ہوتا کسی چیز کا. اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس مسئلے کا حل یہ کبھی بھی نہیں ہوتا, اس میں سے راستے نکالے جاتے ہیں. یہ حل نہیں ہوتا کہ اس کو بند کر دیا جائے شعبے کو. تو آپ کیا سجیشن دیں گے حکومت کو, کیا کرنا چاہیے کہ اسکول بھی چلتے رہیں جس طرح دیگر ادارے چل رہے ہیں, دیگر شعبہ جات کھلے ہوئے ہیں, تو اسکولس کو کھلا رکھنے کے لیے کیا سجیشن ہے؟ سجیشن تو یہی ہے, میں نے پہلے آپ سے بات کی ہے کہ کم تعداد کے ساتھ بچوں کو بلایا جائے, اس کے لیے ٹائمنگ رکھ دی جائے, شفٹیں رکھ دی جائیں, دن کی تقسیم کر دی جائے, 2-3 گھنٹے کے لیے بلا کے 3-4 شفٹوں میں بلا کے بچوں کی ایجوکیشن دی جا سکتی ہے. طریقے ہیں اس کے, لیکن اصل چیز تو یہ کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کی پرائرٹی نہیں ہے ایجوکیشن. اگر پرائرٹی ہوتی تو راستے صاف نکل آتے ہیں. اگر ان کی پرائرٹی ہو تو شاپنگ مال کھلے, ان کو وہاں نظر آتا ہے کہ ہمارا جو ہے معیشت بیٹھ جائے گی. ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارا کل کا مستقبل, ہمارا کل کا جو نوجوان ہے آج اس کی اخلاقیات تباہ ہو رہی ہیں. آنے والے دنوں میں جب یہ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو کتنے مسائل ہوں گے, اس کا ان کو احساس ہی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ہماری تعلیم اس سے افیکٹ ہوئی ہے یہ کرونا کی وجہ سے؟ افیکٹ اس کا اس سے کرونا سے پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ 2 کروڑ جو ہے وہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. میرا خیال ہے اس عرصے میں یہ 2 کروڑ سے 4 کروڑ ہو گئے ہیں اس وقت. اور اسی طرح سے تعلیمی ادارے بند ہوئے ہیں پرائیویٹ, چونکہ پرائیویٹ سیکٹر نے بڑا شیئر کیا ہوا تھا, ان کے تعلیمی ادارے بند ہوئے, اور گورنمنٹ کے پاس اتنا انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے کہ ان بچوں کو اکاموڈیٹ کر سکے جو آؤٹ آف اسکول ہو گئے. آپ کے پیف کے حوالے سے کیا مسائل ہیں سر, آپ بتائیے گا. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے حوالے سے ایک تو ہمارا بجٹ کا بجٹری ایشوز ہیں کہ ہمارے بجٹ میں بڑی اچھی مقدار کے اندر اس وقت اضافے کی سخت ضرورت ہے, کیونکہ گزشتہ 5.5 سال سے ہماری پیمنٹ میں اضافہ نہیں کیا گیا. وہ پیمنٹ میں اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ٹیچرز کی سیلریز وہ بھی افیکٹ ہوئی ہیں. اس لیے ایک تو سر دست اس کا ہے. دوسری یہ ہے کہ ایڈمیشن تو الحمدللہ اب ہمیں کافی سارے ایڈمیشنز دیے گئے ہیں, ان کی ویریفیکیشن کا پروسیس بھی پورا ہو چکا ہے. 3,33,000 بچہ ہم نے صرف 20 دن کے اندر انرول کر کے دے دیا ہے. اس کی ویریفیکیشن کا پروسیس بھی شروع ہو چکا ہے. اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ پیمنٹس کے میکانزم جس طرح اس کو ٹھیک کر دیا گیا ہے اس کو مزید کنٹینیو کیا جائے, اور ہر ماہ کی پیمنٹ اسی مہینے کے اندر انشور کی جائے, تاکہ ہم باقاعدہ جو سیلریز کا نظام ہے جو 1.5 سال سے متاثر ہو چکا تھا اس کو دوبارہ بحال کیا جا سکے. یہ جو بچے ابھی اسکول میں آئے ہیں یہ آپ کے اسکولوں سے گئے ہوئے تھے یا جو گورنمنٹ اسکولوں سے بھی تھے, یا نئے بچے بھی آپ نے لیے ہیں؟ ان میں کچھ بچے نئے بھی آئے ہیں, لیکن بہت سے بچے آؤٹ آف اسکول جو ہے نا وہ اس میں دوبارہ داخل ہوئے ہیں. جو بچے چھوڑ گئے تھے 6 مہینے سال سے وہ بھی ہیں, نیو ایڈمیشنز بھی ہیں. اور ڈیفینیٹلی جو والدین کی شفٹنگ کی وجہ سے, کورونا کی وجہ سے جو بے شمار جو معاملات پیدا ہوئے تھے, بچہ جو ہے نا فیکٹریز بند ہونے کی وجہ سے, کارخانے بند ہونے کی وجہ سے بچہ جو شفٹ ہوا ہے وہ بچہ بھی دوبارہ شفل کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت ہے. تو والدین کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, یہ کرونا کی وجہ سے بچے جو پڑھنے نہیں جا رہے, کیا انہیں وہ چائلڈ لیبر کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا گھروں میں بٹھا لیا, کیا سلسلہ ہے؟ لاکھوں بچہ آپ کا جو ہے, لاکھوں بچہ وہ آپ کا چائلڈ لیبر پہ جا چکا ہے. وہ
मजदूरी पे बैठ गया है, टेलरिंग पे चला गया है और कारखानों में काम कर रहा है, वर्कशॉपों में जा रहा है। पेरेंट्स के लिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है, वो कह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी का सिलसिला नहीं चल रहा, हम बच्चे की फ़ी अदा नहीं कर सकते, उसको बुक्स का वो नहीं कर सकते, हमारा किचन चलाने के लिए ये बच्चा हमारे साथ आके जो है ना उसमें काम करना शुरू हो गया है। डेफिनेटली जिस वक्त घर का किचन नहीं चलेगा तो तालीम उसकी पहली तरजीह नहीं रहेगी। तो इसलिए इस चीज़ के साथ साथ जितना शेख साहब भी फरमा रहे हैं, हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 20-25 हज़ार से ज़्यादा जो है वो स्कूल बंद हो चुका है, लाखों टीचर हमारे बेरोजगार हो चुके हैं। इसके साथ साथ पहले गुज़श्ता साल तक हम टीचर्स को छुट्टियों में सैलरीज देते थे, पूरी सैलरीज देते थे, पूरे स्टाफ को सैलरीज दी जाती थी। इस साल ये पहला साल है हमारी तारीख के अंदर, हमारे स्कूलों की तारीख के अंदर, कि हम टीचर्स को पूरी सैलरीज नहीं दे पाए। इसके गवर्नमेंट ने हमें फाइनेंशियली कोई असिस्ट करने की कोशिश नहीं की। देखें, ज़ुबानी जमा खर्च करने में तो चाहे जो भी कर दिया जाए, हकीकतन हमें ना ही फाइनेंशियल एड दी गई, ना ही हमारे टीचर्स को सपोर्ट किया गया, ना ही हमें स्कूलों को सपोर्ट किया गया। सॉफ्ट लोन का तरीकाकार लोन जो है ना वो बहुत ही कम लोग उससे फ़ायदा उठा चुके हैं। जो कॉमन स्कूल है, छोटी लो फी प्राइवेट स्कूल, वो तो उससे फ़ायदा नहीं उठा सका। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे जो है ना इस सिस्टम को दोबारा बहाल करने के लिए, रिवाइव करने के लिए हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए, हमारे टीचर्स को जो है ना ताकि सैलरीज दी जा सकें, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा सके, हमारे सिस्टम को दोबारा ओवरऑल किया जा सके। इसके लिए जो है ना हमें फौरी तौर पर मदद की जरूरत है। मदद किस किस्म की चाहिए आप लोगों को भी, और दूसरा ये जो वालिदैन हैं उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट उनके हवाले से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि वो उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हल हो और बच्चे जो हैं वो आसानी से बगैर किसी रुकावट के स्कूलों में आ सकें? ये बहुत बड़ा मसला है। ये इस वक्त ये एक ऐसी कैफियत है जो पाकिस्तान ने कभी भी इससे पहले कभी फेस नहीं की। इस चैलेंज का सामना करने के लिए पूरी कौम को मुतहद होना होगा, पूरे प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इन सबको एक मजबूत लाइनअप बनाना होगा। हमें जो इस वक्त प्रॉब्लम है, हमारा जो इस वक्त इशू है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम पैदा हो रही हैं, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर और प्रोविंशियल मिनिस्टर दोनों हमारे साथ टेकअप नहीं कर रहे। अगर हमारे साथ बैठें, हमारे पास बहुत से ऐसे सोल्यूशन मौजूद हैं जो हम इस्तेमाल करके बच्चे की लर्निंग प्रोसेस को भी हम जारी रख सकते हैं, टीचर्स का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको भी हम वो कर सकते हैं, हम जो है ना बच्चे पेरेंट्स के जो कंसर्न्स हैं उनको भी जो है ना साथ लेके चल सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत अपने स्टेक होल्डर्स को, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को साथ लेके बैठे, हमारे साथ बैठ के बात करें और बहुत सारी अपनी जो है ना मजबूरियाँ वो भी बताएंगे, डेफिनेटली हमारी भी सुनेंगे, तो इसके बीच का रास्ता जो है इख्तियार किया जा सकता है। अब एक और मसला इस वक्त पैदा हो चुका है कि डिस्ट्रिक्ट मुल्तान बंद है, लोतरा, खानेवाल, बिहाड़ी ये खुले हैं, मुजफ्फरगढ़ खुला है। हमारा बच्चा इस वक्त घर में बैठा हुआ है, वो 1.5 महीने से लर्निंग प्रोसेस से दूर है, जबकि एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है 21 मई से। और जब इम्तहान में मुल्तान का बच्चा बैठेगा, फैसलाबाद, लाहौर का बच्चा बैठेगा, पिंडी का बैठेगा, जो कि 1.5 महीने से बंद है, उसके बच्चे की रिजल्ट की एवरेज बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगी, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट खुले हैं उनकी एवरेज मुख्तलिफ होगी। हमारे बच्चे ने कंपटीशन करना है, वो बच्चा मेरिट के लिए आएगा, डेफिनेटली जो है ना उसने इम्तहान देना है, एंट्री टेस्ट देने हैं। हमारे बच्चे की जो एवरेज है वो इम्तहान में और एंट्री टेस्ट में दोनों में पुअर आएगी। तो इस चीज़ का हल निकालने के लिए हमारी पहले भी गुजारिश थी कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी बच्चों को तो ख़ास तौर पे इजाज़त दी जानी चाहिए। इन बच्चों को तो स्कूल से महरूम करना, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन के एग्ज़ाम है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। इसको फौरी तौर पे खोला जाए सेकेंड, ताकि हम उनके टेस्ट ले सकें, उनका सिस्टम जो है ना लर्निंग प्रोसेस उसको जारी रख सकें। और हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा हमारे पास एक खूबी है कि सुबह से शाम तक, रात तक हम अपने पूरे डे लाइफ को, हम अपने 14 या 15 घंटे के ड्यूरेशन को हम तकसीम कर सकते हैं। अगर हम इसके 3-3 घंटे के फ्रैक्शंस बना दें, हम अपने टीचर्स की टीम बना सकते हैं, बच्चों की टीम बना सकते हैं। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में 1000 की तादाद वाले स्कूल के अंदर अगर हम 100 बच्चों को एट ए टाइम सिर्फ 100 की इजाज़त दे दी जाए, तो हम 100 बच्चों को भी मैनेज कर सकते हैं कि हम टाइम ड्यूरेशन को इस्तेमाल करके हम बच्चे को बुलवा सकेंगे, SOPs पे भी हम अमल कर लेंगे, लर्निंग प्रोसेस को भी जारी रखेंगे, बिल्डिंग्स के किराए भी दे सकेंगे, टीचर्स को सैलरीज भी मिलेंगी, पेरेंट्स भी मुतमिन होंगे, स्टाफ भी मुतमिन होगा और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी काम में यूटिलाइज हो सकेगा। इसलिए बैठें, बैठ के बात करें। पूरा पाकिस्तान आपका खुला है, पूरा प्रोसेस आपका चल रहा है, सिर्फ स्कूलों को ही बंद करके और ख़ास तौर पे आपके 13 डिस्ट्रिक्ट्स जो पंजाब के हैं उनको बंद करके
اس سال تاریخ کا برا ترین رزلٹ آنے جا رہا ہے سیکنڈری کا اور ہائر سیکنڈری کا، اور ڈیفینیٹلی اس کی بنیاد پہ انٹری ٹیسٹ ہوں گے. اسی انٹری ٹیسٹ کی بنیاد پہ آپ کا بچہ میڈیکل کالجز میں جائے گا، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں جائے گا. وہ جو اس کی بنیاد پہ جو ڈاکٹر بنے گا اس کا کیا معیار ہوگا؟ ڈیفینیٹلی آپ ایک جو آپ کا اپڈیٹڈ لیول ہے، آپ اس لیول کو اتنا کم کرنے جا رہے ہیں. اس کی بنیاد پہ جو انجینئر بنے گا، جو ڈاکٹر بنے گا، جو ٹیچر بنے گا، وہ کیسا ہوگا؟ تو اس لیے اس کو پروسیس کو روکنا بالکل مناسب نہیں ہے. جس طرح شیخ صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمیں اس کورونا کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے، ہمیں وہ طریقے اختیار کرنے ہوں گے، ہمیں وہ طریقے ڈھونڈنے ہوں گے کہ ہم مل جل کے پورے دن کو استعمال کرتے ہوئے، پوری ٹیچرز کی ٹیم کو استعمال کرتے ہوئے، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں ہمیں اس چیز کی کوئی مجبوری نہیں ہے. ہم اپنی ٹیچرز کی ٹیمیں بنا سکتے ہیں، ڈے ٹائم کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو ان ٹیکٹکس کو استعمال کر کے ہم لرننگ پروسیس کو جاری رکھ سکتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہے آپ کے ساتھ الائن کیوں نہیں ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ ان کی ایک پرابلم ہے. گورنمنٹ صبح 8 سے لے کر 1 بجے کے بعد جو ہے نا وہ لوگ کام نہیں کر سکتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کام نہیں کر سکتے تو پرائیویٹ سیکٹر کیوں کام کرے. دیکھیے اگر گورنمنٹ اسکول 1 بجے کے بعد کھلا نہیں ہو سکتا یا 8 بجے سے پہلے نہیں کھل سکتا، ہم تو یہ کام کر سکتے ہیں، ہمیں اجازت دے دیں. ہم تو پرائیویٹ سیکٹر ہے نا. پرائیویٹ سیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو 24 گھنٹے کے اندر اپنے آپ کو پیرنٹس سے ہمارا ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے. پیرنٹس کی سیٹسفیکشن، پیرنٹس کے ایک خاص اسٹینڈرڈ کے مطابق ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بغیر تو والدین اعتماد نہیں کریں گے. ڈیفینیٹلی بچہ ہمارے پاس نہیں آئے گا. ہمیں اجازت دے دیں تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جب پرائیویٹ سیکٹر کر سکے گا تو گورنمنٹ سیکٹر بھی کر سکے گا. آئیں گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر تمام لوگ ملیں، مل کے بیٹھیں اور اس قوم کو تعلیم دینے میں، اس کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے میں مل کے کام کریں. ہم ایک طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں جس سے اس قوم کو آگے لے کے جانا ہے. بس ان کے پیدا ہوگا جس کا کوئی نعم البدل آپ کے پاس نہیں ہے. سر ابھی آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ اگر یہ گورنمنٹ سیکٹر اور یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں کھولتا، اسپیشلی جو آپ کی بگ سٹیز کی بات ہو رہی ہے، ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، یہ سارے، اور رزلٹ بھی خراب آتا ہے، تو اس میں کیا سجیشن ہے کہ ان بچوں کو کوئی ایکسٹرا مارکس دیے جائیں؟ اس حوالے سے جو لائے عمل بنایا جانا چاہیے بورڈس کی طرف سے. یہ جو 9th اور یہ جو 10th اور سیکنڈ ایئر کلاسز ہیں، جو پچھلے سال کے ایگزام دے کے نہیں آئیں، ان کا ایگزام تو ہر صورت لیا جانا چاہیے. اور 1.5 مہینے کا ایک جو ہے نا پیک ٹینیور رہ گیا ہے. اگر اسی کو مینیج کر لیا جائے تو ڈیفینیٹلی ایگزام ان کا ہر صورت ہونا چاہیے. ایگزام اگر صرف اس کو پلان آؤٹ کر لیا جائے، پلاننگ اس کی بہتر کر لی جائے، ان ڈسٹرکٹس میں صرف ان کلاسز کو کھولنے کی اجازت دی جائے. آہستہ آہستہ ہمیں باقی بچوں کو اسکولوں کی طرف واپس لانا چاہیے. ایک طریقہ کار ایک چین بنا لی جائے، مختلف کلاسز کا ایک روسٹر بنا لیا جائے جس کی بنیاد پہ ہمیں کیا جائے. اگر آپ ایگزام بھی لیں گے، یہ 9th کلاس میں ایگزام نہیں دے گی، انہوں نے پچھلے سال 8th میں پیک کا ایگزام بھی نہیں دیا. اگر یہ اسی طرح 10ویں کلاس میں چلی جاتی ہے، 10th اور سیکنڈ ایئر اسی طرح سے آگے پروموٹ ہو جاتی ہے، تو ان بچوں کی کیپیبلٹی پہ اور کیپیسٹی پہ آپ ڈپینڈ نہیں کر سکیں گے. آپ ان پہ یقین ان کا جو رزلٹ ہوگا وہ ریلائبل نہیں ہوگا. ان کا امتحان ہر صورت ہونا چاہیے. امتحان پروسیس کو دور دور بچوں کو بٹھا دیا جائے. اگر آپ پہلے 100 سینٹر بناتے تھے، 200 سینٹر بنا دیں. ٹیچرز کی ٹیم کو زیادہ انگیج کر دیں. پریکٹیکلز بھی انہوں نے نہیں لینے. ڈیفینیٹلی وہ اخراجات بھی ان کے بچ جانے ہیں. پچھلے سال بھی انہوں نے جو فیس لی تھی وہ فیس ان کی بچ گئی تھی، اور وہ تو ہم نے واپسی کا مطالبہ بھی اس لیے نہیں کیا کہ یہ سسٹم کو چلائیں. یہ اپنے پیج دے رہے ہیں. ڈیفینیٹلی بورڈز میں سینکڑوں ہزاروں ملازمین ہیں، باقی چیزیں ہیں، ہم ناجائز مطالبہ نہیں کرتے، لیکن یہ ایک سسٹم کو چلانے کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں اپنے ساتھ بٹھائیں، اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت لیں، اور مشاورت کے اندر ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس میں بہتری ہے، خیر ہے. مل کے بیٹھیں گے تو ڈیفینیٹلی مسائل بھی حل. گورنمنٹ اور والدین کو کیا میسج دینا چاہیں گے تعلیم کے حوالے سے؟ والدین جو ہیں چاہتے ہیں کہ بچے پڑھیں، اور لیکن ان کا فائنینشیل پرابلم بھی ہے. ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملائیں. پورے پنجاب، پورے پاکستان میں تمام اس وقت یونینز بھی اکٹھی ہو چکی ہیں، ان کے اندر الائنس ہو چکا ہے. سب لوگوں کو بٹھائیں، ان کی بات سنیں، ان کے مطالبات سنیں، اور جو ہماری لاجیکل اور جائز باتیں ہیں ان پہ ان کو ڈیفینیٹلی ماننا بھی چاہیے. اور والدین پہلے بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہماری فیس والے اسٹرکچرز ہیں ان کو فیس بر وقت دیں، تاکہ ہم اپنے سیلریز دے سکیں،
کرائے اور باقی جو ادر ہمارے ایکسپینسز ہیں ہم ان کو میٹ کر سکیں. کیونکہ مل جل کے نظام چلائیں گے تو یہ چلے گا. اگر کوآپریشن نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی مسائل پیدا ہوں گے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ جس طرح باقی تمام سیکٹرز کے لیے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہیں, ریلیف پیکیجز دیے ہیں, تو پرائیویٹ سیکٹر پرائیویٹ اسکولس کے لیے بھی ریلیف پیکیج کا اعلان کریں اور ہمیں وہ سافٹ لون دیں جو ہر جو اسکول خاص طور پہ لو فی پرائیویٹ اسکول ان تک بھی پہنچ سکے اور اس کی افادیت سے تمام لوگ جو ہے نا بہرہ ہو سکیں. تھینک یو.